حیض کہا جاتا ہے کہ بالغہ خاتون مخصوص ایام میں ہر مہینے کے بعد اس کے ایام مخصوص آتے ہیں کہ رحم جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے اس تھیلی سے خون رسنا شروع ہوتا ہے. وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. یا خواتین کے اس دوران کچھ ان کی عادت بن جاتی ہے. بعض خواتین ہوتی ہیں انہیں 4 دن ماہانہ عرض آتا ہے، بعض کو 5 دن 6 دن. غرض یہ ہے کہ 3 دن سے کم اگر ہوا یہ بھی بیماری ہے، 10 دن سے زیادہ ہوا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ بھی بیماری کا خون ہے. یہاں پر اب نمازیں چھوڑی جا سکتی نہیں. دیکھیں یہاں پر اس کے علاوہ جو خون 3 دن سے کم خون آیا بند ہو گیا، زیادہ آیا 10 دن سے زیادہ آ گیا وہ آتا چلا گیا ہے. اب اس خون کو استحاضہ کہا جاتا ہے. اس کا پس منظر کہ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. دیکھیے اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. پس منظر اس کا یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہودی خواتین جب انہیں یہ ماہانہ عارضہ لاحق ہوا کرتا تو ان کے شوہر انہیں گھر سے دور کر دیا کرتے، نکال دیا کرتے، دور کر دیا کرتے. ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھک بیٹھک ساری کی ساری چیزیں ممنوع قرار پا جاتی. اچھا مسلمانوں کا وتیرہ، آپ کا وتیرہ مختلف تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صنفی تعلقات یہ تو قائم نہ کرو، باقی معاملات گھر کے اندر انہیں رکھو. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا ہاتھ ملانا دوستانہ تعلقات رابطے یہ سارے اسی طرح سے رکھو. اب یہ بات یہودیوں تک پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کام کیا ہے اور لوگوں سے کیا کہا ہے، لوگوں سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صنفی تعلقات قائم نہ کرو، باقی سب کچھ کر سکتے ہو. اب یہودیوں کا رد عمل یہ تھا، یار یہ بندہ ہماری ہر بات کی مخالفت کرتا ہے، جو ہم کرتے ہیں یہ اس کی مخالفت کر دیتا ہے. یہ بات سن کر حضرت اسید بن حضیر اور ان کے ساتھی یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور یہودی لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے. حضور ہم لوگوں میں مشہور تو ہو ہی گئے ہیں کہ ہم نے وہی باتیں کرنی ہیں جو کہ یہودیوں کے خلاف ہیں، تو کیوں نہ پیچھے باقی رہ گیا ایک کام کہ صنفی تعلقات کا قائم کرنا، کیوں نہ ہم یہ بھی کر لیں. حضور علیہ السلام آپ کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کی مخالفت میں یہ باتیں کرتے ہیں؟ ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیغام آیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں پر اس کے لیے ماہانہ عارضے کے حوالہ سے روایات مختلف ہیں. ایک طرح کی روایات میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہیں یہ ان سب کے لیے ہیں. جیسے حضرت حوا رضی اللہ عنہا علیہ السلام جب آپ جنت سے زمین پر جلوہ فگن ہوئی ہیں اللہ جل جلالہ نے اسی وقت سے رکھ دیا. اب یہاں پر ان کو ماہانہ عارضہ کا آنا اسی وقت سے شروع ہو گیا. ایک بات ہو گئی. اب یہاں پر ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ کام اصل میں شروع سے ہی آ رہا ہے. اچھا یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر یہ چیز لازم کر دی گئی. حالانکہ وہ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نظام تھا، وہ خاتون تھیں، انہیں ماہانہ عارضہ شروع ہوا. اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اصل میں اماں جی حوا کی جو بیٹیاں ہیں وہ بابا جی کی بھی تو بیٹیاں ہیں. جب بابا جی کی بھی بیٹیاں ہیں تو یہاں پر دو چیزیں جیسے والد اور والدہ یہ دونوں ہیں، مگر
تغلیباً ہم کہتے ہیں والدین، حالانکہ والد کی جمع والدین ہے، والدہ وہاں پر تثنیہ کا مؤنث جو آتا ہے، یہاں پر مثنیٰ جو آتا ہے وہ تو والد کے حوالہ سے آتا ہے، والدہ اگر اس کے حوالہ سے آتا پھر تو ہونا چاہیے تھا والدتین، مگر یہاں کہا جاتا ہے والدین، والد کے حوالہ سے تو تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج اور چاند ہیں، یہ تو ہے شمس و قمر، مگر کبھی تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے شمسین، دو سورج، حالانکہ سورج ایک ہے اور چاند وہ تو دوسرا ہے، لیکن وہاں پر کہا جائے تغلیباً ایک کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ان حدیث میں آ رہا ہے، پہلے باب میں ہی ہے، پہلے باب کا خلاصہ ہے کہ حیض کو وہ آدم علیہ السلام کی بنات کے لیے لکھ دیا گیا۔ اچھا، اور بعد نے کہا ہے کہ یہاں پر یہ اصل میں پہلے حیض کا نظام نہیں تھا، بنی اسرائیل کی خواتین وہ جب نماز پڑھتی تھیں، کیونکہ اس وقت مرد عورتیں نماز اکٹھے پڑھتے، چونکہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، دین جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سب کا دین ایک ہی ہے، اور شریعتیں مختلف ہیں۔ اب ہو سکتا ہے نا کہ ان کی شریعت میں مردوں اور عورتوں کا نماز پڑھنا، یا جیسے ہمارے ہاں مرد آگے ہوتے ہیں عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ ایسا نظام، تاہم وہ عورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتی مگر ان کے اندر دکھاوا آ جاتا۔ وہ کیسے دکھاوا آ جاتا؟ ان کا دکھاوا یہ ہوتا کہ جن سے ان کا تعلق ہوتا، معاشقہ ہوتا، ان کے جذباتی تعلقات ہوتے، ان کے لیے وہ بن سنور کر پھر وہ عبادت کیا کرتی اور نماز پڑھتی، لمبی لمبی نماز پڑھتی، تاکہ اس آدمی کو جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اسے دکھاوا کیا جا سکے۔ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دکھاوا پسند نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے بطور عذاب کے کہ تم اس لیے یہاں پر کرتی ہو، گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے دلوں کے اندر میرے سوا کسی اور کو بھی سما لیا۔ اب جس وقت یا تو یہ ساری اللہ کی محبت کی خاطر یہ کیا کرتی تو پھر تو ٹھیک تھا، مگر یہ تو خالصتاً انہی کی خاطر کر رہی تھیں، اللہ جل جلالہ کو یہ ادا پسند نہ آئی تو ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں جو پہلی بات ہے وہی زیادہ مؤثر ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے لیے ماہانہ عارضہ کو رکھ دیا گیا۔ دیکھیے اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جنہیں ماہانہ عارضہ لاحق ہوتا ہے ان کے ساتھ کلام کرنا، گفت و شنید کرنا، ان کے ساتھ معاملات ہیں، معاشرت ہے، تمدن ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں ان کے لیے وہ جائز ہیں، سوائے صنفی عمل کے۔ صنفی عمل اختیار نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا ہے، یسألونک عن المحیض، یہ حیض کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل ہوا اذن، یہ تکلیف ہے، اذن، اذا، یہ تکلیف ہے۔ بھئی تکلیف کیسی تکلیف ہے؟ وہ اس طرح کی تکلیف ہے چونکہ یہ پریدی ہے اور اس کی بو جو ہے وہ پریشان کن ہے۔ جب اس کی تکلیف پریشان کن ہے وہ اذا، وہاں پر وہ تکلیف ہے، وہ اذن، وہ تکلیف ہے، وہ پریشانی کی بات ہے، بو والی بات ہے، تو اس دوران ان سے الگ تھلگ رہو۔ اچھا، اب یہاں پر اسی باب میں جو آگے روایت آ رہی ہے، حدیث نمبر 294، اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے جب چلے ہیں تو مقام صرف تک پہنچے، حیض تو میں ماہانہ عارضہ میں آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے مسائل معاملات اگر ویسا ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک خاتون ہے نماز پڑھنے لگتی ہے اور اسے ماہانہ عارضہ آ گیا، اللہ جل جلالہ اس کے ثواب کے اندر کمی نہیں فرماتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام صرف پر آپ ماہانہ عارضہ میں آئے اور رونا شروع کر دیا۔
ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. حضور تشریف لائے و آنا اب کی صورت آپ فرماتے ہیں میں رو رہی تھی. حضور نے فرمایا انفستی، کیا ماہانہ عارضہ لاحق ہو گیا؟ میں نے کہا جی حضور. قال ان ھذا امر کاتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ کام ہے جو اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. فقدی ما یقضی الحاج، وہ کام کرتی رہو جو حاجی لوگ کر رہے ہیں. وہاں پر مینا میں جانا ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، کنکریوں کو مارنا ہے، جانوروں کو ذبح کرنا ہے. غیر اللہ تطوفی بالبیت، ہاں بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. باقی سارے کام کرنے ہیں مگر بیت اللہ شریف کا طواف وہ نہیں کرنا. قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی خواتین کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا. دیکھیں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بات چیت بھی فرما رہے ہیں اور خواتین مخدرات جو ہیں اس حالت میں وہ سارے کے سارے مناسک بھی ادا کر رہی ہیں سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے. دیکھیں حائضہ خاتون جو ہے، حائض ہو نفاس والی ہو، حائض تو وہ ہو گیا جو ماہانہ عارضہ ہو گیا. نفاس کہا جاتا ہے کہ عورت کو بچے کی ولادت کے بعد جو رحم سے خون رستا رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہاں پر اس کو اس حالت میں قرار دیا جاتا ہے. ہاں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں 40 دن سے پہلے بھی ان کا خون بند ہو جاتا ہے. 20 دن گزرے، 25-30 دن گزرے، اب وہ رحم سے خون آنا بند ہو گیا. تو اب یہ جو خون بند ہو گیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ نفاس بند ہو گیا. لازمی نہیں ہے کہ وہ 40 دن کو اب پورا کیا جائے. نہیں، جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہاں پر 20 دن کے بعد خون بند ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، چونکہ یقین ہو چکا ہے اب نماز شروع کر دی جائے. ویسے 40 دن تک یہاں خون کا آنا وہ اس کی توقع کی جاتی ہے، لیکن اگر پہلے ہی منقطع ہو جائے تو پھر اس کے مطابق ہی وہ نمازوں کو شروع کر دیا جائے. دیکھیے کہ حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، جنبی ہے، اس کے لیے طواف کعبہ کے لیے اسے مسجد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں جسے دیکھ کر رب یاد آتا ہے، وہ اللہ کا سادہ سا ترجمہ، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. مسجد اللہ کی نشانی، منبر و محراب اللہ کی نشانی، اسی طرح سے خانہ کعبہ شریف وہ اللہ کی نشانی ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ یہ مقدس وادیاں اللہ کی نشانی ہیں. صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے. حتیم کعبہ اللہ کی نشانی ہے. وہاں پر مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے. جس کا مطلب یہ جتنی نشانیاں ہیں اللہ کے بندے اللہ کی نشانی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جہاں پر جاتے ہیں بزرگوں سے ملنے کے لیے وہ انداز ان کا مختلف ہو جاتا ہے. اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں اللہ کی نشانی کی تعظیم کر رہے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. ایک چھوٹی سی بات کر کے دیکھو، یہ جب ایک فوجی جھنڈا لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ جھنڈے کتنی مالیت کا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 200 کا، 300 کا، 400 کا، 500 کا لگا لو. مگر جس وقت اس نے پکڑا ہوتا ہے، جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتا چلا جاتا ہے باقی اسے سلیوٹ لگاتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ اصل میں نشانی ہے پاکستان کی. پاکستان کی نشانی ہو، پاکستان کی نشانی ہو تو اس کا یہ احترام کیا جاتا ہے. تو جب خود رحمان کی نشانی ہو اور جتنے نبی ہیں سارے اس کی نشانیاں، جتنے ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، جتنے یہ ہیں سارے کے سارے مفسر ہیں، محدث ہیں، اس کی نشانیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ان کا احترام بھرپور طریقے سے جیسا ہو سکے ان کا احترام کیا جائے. تو یہ کہا گیا کہ مسجد کے قریب نہیں جانا تم نے. اور اگر کوئی اس کے باوجود کوئی عورت حیض میں مبتلا ہے، نفاس میں مبتلا ہے، اگر وہ عورت وہ پھر بھی بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے وہاں پر اگر اس نے وہاں پر طواف کیا، طواف زیارت کر لیا ہے، جنبی ہے، حائضہ ہے، نفاس کیا، تو اس عورت کو
لازم آئے گا ایک اونٹ کہ تو نے اللہ کی نشانی کا احترام نہیں کیا. تو یہ کہا گیا تھا یہ کام نہیں کرنا، تو نے یہ کام نہیں کیا، نشانی کا احترام، چلو جرمانہ ادا کرو. ایک اونٹ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ حرم کی حد میں اونٹ ذبح کرے گی. اچھا، اس طرح سے بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی جاتا ہے طواف کعبہ کر لیتا ہے، آدمی سے مراد جو کہ آدمی کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے اور عورت پر بھی ہوتا ہے، چونکہ آدم علیہ السلام سے ہی ان کا تعلق ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ مرد بھی آدمی ہے اور عورت بھی آدمی آدم علیہ السلام سے. تو دیکھیے اگر بغیر وضو کے کرتی ہیں تو پھر وہ صدقہ دے گا. تاہم امام شافعی رحمہ اللہ ان کے درمیان بڑی لچک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پر طواف کعبہ کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر یہ عورت جس نے بغیر وضو کے طواف قدوم کر لیا ہے، یا مرد ہے اس نے بغیر وضو کے کر لیا ہے، تو وہ صدقہ و خیرات کچھ بھی نہیں دے گا. اس طرح سے اگر طواف زیارت بغیر وضو کے کر لیا تو جرمانہ کے طور پر کہ تو نے اللہ کی نشانی کا بھرپور احترام نہیں کیا، لہٰذا ایک بکری تمہارے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے. کھاتے میں ڈالے جانے کا مطلب ہے کہ اسے ذبح کرو اور لوگوں میں تقسیم کرو. یا ایک شخص جو حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جنبی حالت میں ہے، اگر یہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو پھر ایک اونٹ دینا لازم آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو شاعر اسلامیہ ہیں ان کا بھرپور قسم کا احترام کیا جائے. 52 کیفا کانا بدء الحیض، ماہانہ عارضہ کا شروع ہونا یہ کیسے ہوا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد عالی شان، ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا. وقال بعضهم کانا اول ما ارسل الحیض. دیکھیے بعض نے کہا ہے کہ اصل میں یہ حیض شروع کب ہوا؟ یہ بنی اسرائیل کی خواتین، ان پر یہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. کانا ابو عبداللہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں جو پہلی روایت ہے وہ اکثر، یعنی وہاں پر وہ سب کو شامل ہو جاتی، یعنی وہ خواتین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئیں اور پھر آج تک جتنی بھی خواتین ہیں وہ اکثر ہیں، یعنی اس کا حکم اکثر ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم یقول سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تقول خرجنا لا نرى الا الحج. کہتے ہیں کہ جس وقت ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم حج کے لیے جائیں، یا نا اللہ کے ساتھ حصر کر دیا. اور جو شخص صرف اس لیے صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی خاطر کام کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں برگزیدہ اور مقبول ہو جاتا ہے. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے من ارضى للہ ومن ابغض للہ ومن آتا للہ ومن منع للہ، جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، اللہ ہی کے خاطر کسی سے لڑائی کی، اللہ ہی کی خاطر کسی کو دیا، اللہ ہی کی خاطر کسی کو نہ دیا، فقد استکمل الایمان، اس بندے کو مبارک ہو کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ اس بندے کا یعنی یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں. یا جیسے کہ فرمایا کہ جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے اور خالصتاً اسی کے لیے کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 چیزیں ہیں، ثلاثن من کن فیہ فقد وجد حلاوت الایمان. جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان کا مزہ، ایمان کا سواد اس بندے کو آ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھو بعض لوگ بڑے مزے لے کر وہ کوئی چیز کھاتے ہیں، چٹخارے لے کر وہ ذائقہ بھی باقاعدہ لیتے ہیں. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان پر آندھی آ جائے، بدو باش جیسی ہو جائے، انہیں ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی وہاں ہوتا ہے، سواد نہیں آتا۔ بھئی سواد کیسے آئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جو 3 چیزوں کو لے لیتا ہے وہ اصل میں ایمان کی حلاوت کا احساس کرتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا پیار، اس کا محبت وہ خالصتاً بس وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے پیار کرتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے خالصتاً اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بندے سے جب پیار کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بندے سے جو پیار ہوتا ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ کی خاطر ہی ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی یہ ادھر آگ پڑی ہوئی ہے تو اسے آگ کی طرف دھکیلا جائے تو وہ پیچھے ہٹتا ہے، نہیں یار میں نہ مجھے آگ میں نہ ڈالو، مجھے آگ میں نہ ڈالو۔ بالکل اسی طرح جو بندہ بغاوت سے، گناہ سے، سرکشی کی زندگی سے، وہ بے حیائی کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر الگ ہو گیا، اب یہ جو بندہ الگ ہو گیا ہے، اب دوبارہ پلٹ کر جانا سابقہ زندگی میں دوبارہ پلٹ کر اسی زندگی میں جانا، اسے یوں محسوس ہوتا ہو کہ جیسے اسے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لو، یہ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت ہے خالصتاً، اور کسی بندے کے ساتھ محبت ہے نہایت اخلاص کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ یہ گناہوں کی زندگی میں دوبارہ واپس جانا اسے یوں محسوس ہو کہ جیسے آگ کے اندر مجھے دھکیلا جا رہا ہے۔ لو جناب، جس بندے کے پاس یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، ایسا اسے لطف اور سواد آتا ہے، اور پھر مزہ یہاں تک آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ پھر یہ بندے کا سفر عام سفر نہیں ہوتا، پھر جب وہ بندہ سفر کرتا ہے، ادھر سے اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر سے پھر دیدار الہی کیا کرتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر اسے نہیں دیکھ رہے، اتنا تمہارا حال نہیں ہے، فانہ یراک، اتنا تو کم از کم اعتقاد نظریہ ہونا چاہیے کہ تیرا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے یاد کر رہے ہیں۔ الا الحج فلما کنا بصرف، جسے کہتے ہیں مقام صرف پر ہم آئے تو ام المومنین فرماتی ہیں مجھے ماہانہ عارضہ لاحق ہو گیا، فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، وآنا ابکی، اور میں تو رو رہی تھی، فقال ما لکی انفستی، کیا ہو گیا آپ کو، انفستی، کیا آپ کو نفاس لاحق ہو گیا؟ دیکھیں یہاں پر ماہانہ عارضے کو بھی نفاس کہا جا رہا ہے، یعنی گویا کہ ایک چیز پر دوسرے کا اطلاق کیا جا رہا ہے، ورنہ بنیادی طور پر ماہانہ عارضہ آتا ہے تو اسے حیض کہا جاتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد کا جو ہوتا ہے، جو رحم سے خون رستا رہتا ہے، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ کیا تم حائضہ ہو گئی ہو؟ قلت نعم، ام المومنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا جی حضور۔ قال ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، اصل میں یہ وہ ہے کہ جسے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر رب ذوالجلال نے لازم کر دیا ہے۔ فقدی ما یقضی الحاج، جو کچھ لوگ ہم کہتے ہیں حاجی، اصل میں لفظ ہوتا ہے حاج، ہمارا پنجابی کا ہے حاجی صاحب، اور لفظ اصل میں الحاج، وہ شخص جو حج کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی پارٹیشن کی جاتی ہے، جس نے ایک حج کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حاجی صاحب، اور جس نے زیادہ حج کیے ہوتے ہیں یہ بھائی یہ بندہ معمولی، یہ ہے الحاج صاحب۔ حالانکہ الحاج کا مطلب بھی وہی ہے، وہ شخص جو حج کرنے والا ہے۔ الحاج، ایک حج کیا وہ بھی الحاج ہی ہے، وہ بھی الحاج ہی ہے۔ فقدی ما یقضی الحاج، جو حج کرنے والے لوگ کر رہے ہیں آپ اسی طرح سے کرتے جائیں۔ غیر اللہ تطوفی بالبیت، ہاں بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کریں گی آپ۔ قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی خواتین، اپنی عورتوں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا۔ اب یہاں پر ذبح فرمایا بابو غسل حائض راسا زوجہا بترجیلہ، گھر میں رہتے ہوئے ماہانہ عارضہ لاحق ہو جائے، دوسرا باب ہے کہ ماہانہ عارضہ لاحق ہو جائے
تو گھر میں رہتے ہوئے عام معمول کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جو قرآن مقدس پڑھ رہا ہے اس کے قرآن مقدس کو سنا بھی جا سکتا ہے، پاس بیٹھا جا سکتا ہے۔ صرف یہاں یہ ہوگا کہ یہ شاعر الہیہ میں سے ہے، قرآن مقدس کے نسخے، اسے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک صاف لوگ مس کریں۔ ہاں رکھنا چاہتے ہیں تو کپڑا لے لیا، کپڑے کے ساتھ کر لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن مقدس پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، جیسے مدارس میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہو جائے گا کہ ہاتھ تو نہ لگائیں، وہ کپڑا لے لیں، کپڑے کے ذریعے سے قرآن مقدس کو ہاتھ لگا لیں۔ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے، مگر پڑھیں بھی قرآن مقدس کو قرآن مقدس سمجھ کر نہیں، یہ ممنوع ہے۔ ہاں البتہ قرآن مقدس کو ذکر الہی کی نیت سے پڑھیں تو وہ بھی جائز ہو جائے گا، واللہ عالم۔ کہ یہاں پر قرآن مقدس ہے تو یاد تو قرآن مقدس کیا جا رہا ہے، مگر نیت ہو ذکر الہی، چونکہ حائضہ نفاس والی عورت کو، جنبی شخص کو ذکر الہی کا کرنا جائز ہوا کرتا ہے۔ مترجیح وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پر بھی کنگھی پھیری گئی ہے اور آپ کو تیل لگایا گیا ہے۔ حضرت ام المومنین فرماتے ہیں کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک تو گھر میں رہنے کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، گھر میں دوستانہ ماحول کے اندر رہا جائے، یا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اعتکاف کی حالت میں ہوتے، اپنا سر مبارک آپ کا شانہ نبوت میں کر دیتے، ام المومنین آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتے اور کنگھی بھی پھیر دیا کرتے۔ تو ایسے کام جو گھر کے اندر ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، شرعی طور پر ان کو اختیار کیا جائے۔ تو دیکھیے باب ہے غسل الحائض راسا زوجہ و ترجیلہ، حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور کنگھی کرنا، جبکہ اس آنے والی روایات کے اندر ترجیل کا ذکر تو ہے، کنگھی کا ذکر تو ہے، مگر دھونے کا ذکر تو نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھ لیجیے، قالت ام المومنین فرماتے ہیں کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حائضہ تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس میں بھی دیکھیے دھونے کا ذکر نہیں ہے، تو باب کے اندر دو چیزوں کا ذکر، چونکہ عموماً کنگھی کا کرنا دھونے کے بعد ہوا کرتا ہے، اس لیے بعد والی ما بعد کا ذکر کر دیا اور پہلی صورت کو اس کے ضمن میں ذکر کر دیا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ، پوری اسناد کے بعد، عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانت ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، ام المومنین ماہانہ عارضے میں ہوتی مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک میں کنگھی فرما دیا کرتی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ مجاور، ان دنوں میں مجاور ہوتے تھے۔ ایک لفظ چلتا ہے مجاور، درباروں پر بیٹھنے والوں کو بھی مجاور، ویسے پڑوسی، جار، پڑوسی، تو اصل میں اس مجاور، حضور کو مجاور کہا جا رہا ہے چونکہ آپ حالت اعتکاف میں ہوا کرتے تھے۔ تو مجاور کو بھی مجاور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر جیسے مجاور کیوں، اس لیے کہ وہ کسی کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے کے قریب ہوتا ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اسے مجاور کہا جاتا ہے۔ حضور مسجد میں مجاور تھے۔ یدنی لہا راسہ وہی فی، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا سر مبارک آپ آگے فرما دیا کرتے اور پھر آپ کا سر مبارک متفع ترجلہ وہی حائض، ام المومنین وہاں پر کنگھی کر دیا کرتی، حالانکہ آپ ماہانہ عارضے میں ہوا کرتی تھی۔